یہ ریلوے والوں کی نااہلی ہے نہیں سر، یہ میرا کوشچن ہے کہ انہوں نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ معمولی کلاس چارم کا فیل اسٹوڈنٹ بھی بتا سکتا ہے سر۔ جناب دنیش صاحب، چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہلے شہادت حسین عوان صاحب ذمہ داری انجام دیا کرتے تھے، ان کے ناتواں کندھوں پر تھی، اب تارڑ صاحب کے ناتواں کندھوں پر جوابات کی ذمہ داری ہے۔ تو میں تارڑ صاحب آپ کی توجہ، جو شہادت حسین عوان صاحب نے کہا تھا کہ کتنا نقصان ہوا ہے، نقصان تو آپ نے واضح لکھا ہوا ہے، مگر کیا ہے الفاظوں کی ہیر پھیر۔ سر 2000 جو ریلوے کا ریونیو ہے وہ 63 ارب روپے ہے، اور جو اخراجات ہیں وہ 110 ارب، تو نقصان کتنا ہوا؟ 47 ارب۔ تو شہادت حسین عوان صاحب کی بات تو صحیح تھی، تو اس کو الفاظوں کے ہیر پھیر میں کیوں آپ لوگ نے الجھایا ہوا ہے؟ آپ سیدھا کہیں کہ 47 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تارڑ صاحب یہ تو ایک معمولی کلاس چارم کا فیل اسٹوڈنٹ بھی بتا سکتا ہے سر۔ یہ ریلوے والوں کی نااہلی ہے نہیں سر، یہ میرا کوشچن ہے کہ انہوں نے یہ نااہلی کیوں چھپائی ہے؟ میں چاہتا ہوں تارڑ صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں 63 ارب روپے کی ان کی انکم ہے اور خرچہ ہے 110 ارب ہے، تو نقصان کتنا ہوا؟ یہ تو سیدھا جواب ہے سر۔ تو پلیز آپ یہ اس پر بتائیں۔ مگن تھے، یہ بات میں نے ابتدائیے میں بیان کی تھی اور لکھ کے دی ہوئی ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ پچھلے سالوں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، پچھلے سالوں میں ریلوے کی آمدن 20 ارب کے لگ بھگ رہی ہے، وہ بڑھ کے 63 ارب ہوئی ہے پچھلے مالی سال میں، جس کی وجہ سے خسارے میں کمی آئی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلا عرض کیا کہ اگر ایک ادارہ جو ہے اس کی ٹوٹل جو ہے بجٹ وہ 100 روپے کا ہے، اس میں سے اگر 68% روپے آپ تنخواہوں اور پینشن میں دے دیں گے اور باقی آپ تقریباً 24 روپے پیٹرول، ڈیزل اور کوئلے کی خریداری کے لیے دے دیں گے، تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ کے پاس ریپیئر اور مینٹننس کے لیے بچیں گے 5 روپے، اور دیگر جو کہ آپ نے نئی بوگیاں ڈالنی ہیں، نئے انجن لے کے آنے ہیں، نئے ٹریک بچھانے ہیں یا ان ٹریکس کو امپروو کرنا ہے، اس کے لیے بچیں گے 3.5 روپے۔ تو یہی میں نے عرض کی تھی کہ یہ بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے صورتحال۔ سب سے جو بڑا بوجھ ہے پاکستان ریلوے پہ ہمارا قومی ادارہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کاروبار نہ کریں سر۔ جو پرائیویٹ انٹرپرینورز ہیں، جیویز کے ساتھ چل رہی ہیں چیزیں دنیا کے، اب میں برٹش ریل سے بہتر نظام کہیں پہ نہیں دیکھا ہم نے۔ واقعتاً آپ دیکھیں گھڑیاں درست کرتے ہیں ہم، اوور دا ایئرز 90% جو ان کی آپریشنز ہیں وہ پرائیویٹائز ہیں۔ وہاں پہ ورجن اٹلانٹک بھی آ گیا ہے، وہاں پہ بلو لائن والے بھی آ گئے ہیں، باقی بھی آ گئے ہیں۔ ہم نے بھی تجربے کیے 2-3 جگہوں پہ، وہ ٹھیک رہے۔ بزنس ٹرین تھی، فاسٹ ٹرینز کے لیے لوگ بڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں ٹریکس امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، انفارچونیٹلی ہم اسے سنبھال نہیں سکے، اور یہ کہانی 76 سال کی ہے، یہ ایک دن کی نہیں ہے سر۔ 1947 سے لے کے آج تک ہم نے کتنے کلومیٹر اضافے کیے، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ تو میں نے تو یہ سارا لکھ کے سامنے رکھا ہے آپ کے کہ یہ وہ بریک ڈاؤن ہے۔ صرف ایک آپ کو بتایا کہ ریلوے پہ جب پریشر آیا تو انہوں نے اپنی آمدن بڑھانے کے لیے اپنے آپریشنز کی انکم کو 19 ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہندو سینیٹر تھے جو ریلوے کے خسارے میں بات کر رہے تھے، اور دوسری طرف تھے ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو بالکل بھی اس موڈ میں نہیں تھے کہ یہ ریلوے کے خسارے میں بات کرے۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہو چکا ہے، ہمارے ادارے نقصان میں جا رہے ہیں۔ وہ سینیٹر یہ بتا رہے تھے کہ اگر یہ ادارہ 100 روپیہ کماتا ہے تو ہمیں اس پر 200 روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور 100 روپیہ ہمیں اپنی جیب سے ڈالنا پڑتا ہے۔ تو دوستو جو سا یہ خسارہ ہوتا ہے وہ بھی ہماری جیب سے جاتا ہے، عام پبلک کی جیب سے جاتا ہے۔ انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے تو صرف ٹیکس لگا دینا ہوتا ہے۔ پٹرول 5 روپے بڑھا دیں گے، بجلی کا ریٹ 2-3 روپے یونٹ بڑھا دیں گے،
اور اس طرح اور بھی چیزیں بڑھا دیں گے جن سے یہ خسارہ پورا کر لیں گے، لیکن الٹا ہمارے اداروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے قومی ادارے تھے اور کسی ٹائم پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا تھا۔ PIA کو دیکھ لیں، ہمارا ریڈیو اسٹیشن دیکھ لیں، ہر ادارہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور اب اتنے شرمندہ ہیں کہ اس پر بات کرنے کے لیے بھی یہ تیار نہیں۔ ویورز، آپ نے کمنٹس میں جا کے بتانا ہے کہ میں نے ٹھیک بات کی ہے یا نہیں۔ اور ویورز، اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ اچھا لگا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اب تک اللہ حافظ۔